مارکیٹوں کی ایکشن کمیٹی کے رہنما خالد کیریو صاحب ہیں، شیر زماں قریشی صاحب ہیں، امین قادری صاحب، توفیق احمد صاحب اور محمد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متاثرین میں اور بھی ہمارے لوگ موجود ہیں۔ یہ پریس کانفرنس جس وجہ سے ہم کر رہے ہیں وہ مین وجہ یہ ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کراچی کے چھوٹے تاجروں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے، کہیں تجاوزات کے نام پر، کہیں نالے کے نام پہ، کہیں غیر قانونی تعمیرات کے نام پر۔ اس طرح تقریباً 3 سال کے اندر کراچی کے اندر 20 مارکیٹوں کو مسمار کیا گیا ہے اور 8 سے 10 ہزار تاجر دربدر ہو گئے ہیں۔ ایمپریس مارکیٹ کے نام پہ جو آپریشن شروع کیا گیا اور اس کے بعد بنس روڈ پہ، بوری بازار کے اندر معراج مارکیٹ اور لائٹ ہاؤس مارکیٹ جو 1950 سے قائم تھی، اور اسی طرح گارڈن مارکیٹ جو 1948 سے قائم تھی، ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مارکیٹوں کو مسمار کیا گیا اور یہ تمام کی تمام دکاندار KMC کے کرایہ دار تھے اور وہ انہیں باقاعدگی سے کرایہ دیتے تھے اور ایگریمنٹ کے مطابق ان کا کرایہ سال کے 2 سال کے بعد رینیو ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود ان تاجروں کے اوپر کبھی سپریم کورٹ کا آرڈر دکھا کر اور چیف جسٹس کے آرڈر کو موڑ کر توڑ مڑوڑ کر استحصال کیا گیا۔ اور اس آپریشن کے نتیجے کے اندر یہ ہوا ہے کہ تقریباً 20 تاجر ایسے ہیں ان مارکیٹوں کے جو ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کراچی جو پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، جو 67% ریونیو حکومت پاکستان کو دیتا ہے، 80% ایکسپورٹ کا دارومدار اس کراچی کی صنعت اور تجارت سے وابستہ ہے، 70% پاکستان کے لوگوں کو جو دوسرے شہروں سے یہاں آتے ہیں ان کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ وہ یہی دکاندار ہیں، وہ یہی چھوٹے تاجر ہیں، وہ یہی کاٹیج انڈسٹری ہے، لیکن ہم مستقل ان کا استحصال کر رہے ہیں اور ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے، کسی بھی ملک میں آپ جائیں، وہ چاہے ترقی پذیر ملک ہو یا ترقی یافتہ ملک ہو، وہاں پر تاجروں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے، ان کے لیے لونز کا اجرا ہوتا ہے اور ان کو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ تو یہ ہے کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نالے کے اوپر مارکیٹیں ہیں، لہٰذا ان مارکیٹوں کو ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ غیر قانونی ہے۔ 1950 میں یہ قانونی تھی اور آج 1920 کے اندر جو ہے 1922 کے اندر یہ غیر قانونی ہو گئی۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر نالے کے اوپر کوئی عمارت بنانا ناجائز ہے تو وہ مارکیٹیں ناجائز کیوں ہو گئی؟ اس شہر کے اندر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے، اس شہر کے اندر اس صوبے کی سندھ اسمبلی نالے پہ بنی ہوئی ہے، اس کو کیوں نہیں توڑا جاتا؟ سارا نظرہ جو ہے وہ چھوٹے تاجروں پہ گرایا جا رہا ہے اور ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ نیپیئر پولیس لائن، بغدادی پولیس لائن اور رسالہ پولیس لائن کے وہ تاجر ہیں جنہوں نے 1989 میں 89 کے اندر وہاں مارکیٹ کے اندر دکانیں نہیں تھیں اور کسی نے 3,10,000 روپے کی پگڑی دی تھی، کسی نے 60,000 دی تھی، کسی نے 1 لاکھ دی تھی اور یہ 425 روپے کرایہ ہر ماہ پولیس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو دیتے تھے، جس کی رسیدیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اسی طرح جن کا کم کرایہ تھا وہ بھی کرایہ دیتے تھے اور رسیدیں دیتے تھے، تو یہ قانونی شکل کے اندر بیٹھے تھے۔
یہ کوئی لینڈ گریبر نہیں ہے جنہوں نے زمین پہ قبضہ نہیں کیا، انہوں نے فٹ پاتھ پہ قبضہ نہیں کیا، وہ ڈاکومنٹس کے تحت وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب 2015 کے اندر پولیس کے لوگوں نے آ کر کہا کہ اب آپ جو ہے نیا ایگریمنٹ کریں، اور نئے ایگریمنٹ کے تحت آپ کا کرایہ 4000 ہوگا۔ تاجروں نے اس پہ احتجاج کیا کہ بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال اس کو مان گئے۔ اب انہوں نے دوسری شرط رکھی کہ اب آپ کا ہر 10 مہینے کے بعد ایگریمنٹ ہوگا، ہر 11 مہینے کے بعد ایگریمنٹ ہوگا۔ گویا جو پگڑی کے اوپر تاجر تھا اس کو اب کرایہ دار بنایا جا رہا تھا۔ تو اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہوا، اور ڈیڈ لاک کے نتیجے کے اندر ان چاروں مارکیٹوں کے تاجروں نے اپنا کرایہ جو ہے وہ کورٹ میں جمع کرانا شروع کر دیا۔ 2015 سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور کرایہ کورٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ اب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے ان تاجروں کو ہراساں کرنے کے لیے، بے روزگار کرنے کے لیے، یا اپنے جو مذموم مقاصد ہیں کہ ان کو بے دخل کیا جائے، ان کو پگڑی سسٹم سے نکال کے کرایہ دار بنایا جائے، انہوں نے یہاں پر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، ایک کیس ہے C2819 جو 2019 کے اندر سکھر بینچ میں ہوا تھا۔ سکھر بینچ میں یہ مقدمہ سنا گیا تھا، اور اس کا مقدمہ یہ تھا کہ پولیس کی زمین پر کسی زمیندار نے قبضہ کر کے وہاں پر اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اس زمیندار کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ لیگل ہے، اس کو توڑ دیا گیا۔ بھائی وہ تو زمیندار تھا، اس نے قبضہ کیا تھا، ہم نے تو پیمنٹ کی ہے، ہمارے پاس اس کی رسیدیں موجود ہیں، ہمیں آپ اس کے ساتھ کیوں نتھی کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک ظالمانہ ان کا اقدام ہے، اور ہم اس پر قانونی جنگ بھی لڑتے رہے اور بات چیت بھی کرتے رہے، لیکن جب نیتیں خراب ہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے 19 اکتوبر کو اچانک آئے اور ہماری یہ تمام دکانیں جو ہے تقریباً 200 کے قریب دکانیں ہیں ان چاروں پولیس لائنز کے اندر، ان کو سیل لگا دی۔ تاجر اس وقت سے سڑک پہ آ گئے، اور یہ تاجر اکیلا نہیں ہے، یہ تاجر جو ہے اس کے ساتھ 4 ملازم ہیں، کسی کے ساتھ 2 ملازم ہیں، کسی کے ساتھ 5 ملازم ہیں، ان کے گھر والے ہیں۔ ان کو آپ نے فاقہ کشی کی طرف بھیج دیا، اور یہ لوگ، ہم لوگوں نے بھی پہلے قانونی طور پہ بھی کوشش کی، پھر بعد میں یہ MPA عبدالرشید صاحب سے رابطہ کیا، اور ان کے ساتھ پھر ہم نے احتجاجی کیمپ لگائے، وہاں پہ احتجاجی کیمپ لگا کر ہم بیٹھ گئے۔ تاجروں کو ہراساں کیا جاتا رہا کہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے، تمہیں پکڑ لیں گے، تمہارے خلاف مقدمات بنا دیں گے، لیکن تاجر ڈٹے رہے، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان سیلوں کو توڑا جائے، مذاکرات ہوتے رہے۔ بہرحال اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پیش یہ ہوئی کہ عبدالرشید صاحب MPA جو جماعت اسلامی جہاں جنوبی کے امیر بھی ہیں، ان کی کوششوں سے کل وہ سیلیں کھل گئی ہیں۔ ہم دکاندار یہ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کا آپ کو یہ کھلا ہے، اس کے بعد پھر ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ گویا اس کو منظم کرنے کی اور کاروبار چھیننے کی جو تلوار ہے وہ اب بھی ان 200 دکانداروں کے اوپر لٹک رہی ہے۔ صحافی بھائیوں، جو اس وقت معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں کہ جس وقت آٹا 110 روپے بک رہا ہو، اور گھی کی قیمت جو ہے وہ 550 روپے ہو گئی ہو اور اس سے زیادہ ہو گئی ہو، بسوں کا کرایہ ناقابل قبول ہو، اور پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہو کہ گاڑی چلانا مشکل ہو گئی ہو، وہاں پر جو کما رہا ہے وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا۔ تو آپ تاجروں کو اگر بے دخل کر دیں گے، بے روزگار کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ پولیس کا محکمہ ہے، جن سے ہم نے یہ دکانیں لی تھی، انہی نے آگے دکانیں سیل کی ہیں۔ تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ انہی کے ساتھ ہے۔ تو اب ایسے سنگین صورتحال کے اندر ہم نے کل بھی مظاہرہ کیا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر بہرحال ایک اچھا رزلٹ نکلا۔ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے مظالم کیے ہیں وہ آپ نے کر لیے، اب یہ مظالم جو ہے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس مسئلے کو حل کیا جائے، کراچی کے جو تاجر بے دخل کیے گئے ہیں، بے روزگار کیے گئے ہیں، ان کو متبادل جگہ فراہم کی جائے۔ ابھی حال ہی کے اندر مجاہد کالونی کے اندر آپریشن ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی
جو سالوں سے آباد دکاندار تھے ان کو بے دخل کر دیا گیا اور وہ بے روزگار ہو گئے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ مطالبہ ہم چیف منسٹر سے بھی کرتے ہیں، سندھ سے، چیف منسٹر سندھ سے کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ اور آخر میں ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان تاجروں کو چھیڑا گیا اور دوبارہ ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اسموتھلی پرم طور پہ کاروبار کرنے کی اجازت نہ دی گئی، تنگ آمد بجنگ آمد ہم پولیس ہیڈ آفس کے اوپر دھرنا دیں گے اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کہ ہم سے کروڑوں روپے لینے کے بعد بھی آپ ہمیں مجرم بنا رہے ہو، ہمیں قابض بنا رہے ہو، ہمیں انکروچر بنا رہے ہو، یہ بات ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ ہمارے عثمان شریف صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے، وہ اظہار خیال کریں۔ 18 دن ہو گئے تقریباً تاجروں کو جو بغدادی کی لینڈ پر دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ آئی اسپینسر ہاسپٹل کے سامنے نیپیر کی جوریڈکشن کے اندر دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرب و جوار میں بھی جو پولیس لینڈ ہے وہاں ہمارے تاجر بھائی باقاعدہ دکانیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا کرایہ پولیس ویلفیئر کو وہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ کوئی تضادہ نہیں ہے، کوئی پرسان حال اس حوالے سے بھی نہیں ہے کہ کبھی کوئی پولیس نے ریپیئرنگ کا کام کرایا ہو یا تاجروں کے حوالے سے کوئی فلاح و بہبود کا انہوں نے کام کیا ہو۔ حالانکہ دکانوں کے اوپر پولیس لائن کے لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں فلیٹ بھی بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اب حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ تاجروں کے منہ سے نوالا چھیننے کے در پہ ہو گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کام کاج کی صورتحال جو معاشی ہب ہے کراچی، ویسے ہی ادھر وگرگوں ہیں، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، معیشت کا پہیہ بھی جام ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت اس معاشی ہب کو پروموٹ کرے، تاجروں کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ وہ تاجر ہیں جو چور نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، یہ تاجر وہ تاجر ہیں جو کہ ٹیکس پیئر ہیں، حکومت کو سالانہ ٹیکس کی مد کے اندر ریونیو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریڈ لائسنس کی مد کے اندر بھی جو ہے یہ لائسنس کی فیس بھی ادا کرتے ہیں، پروفیشنل ٹیکس بھی یہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی ذاتی پراپرٹی ہے تو یہ پراپرٹی ٹیکس بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رزلٹ میں کیا ہے، نتیجے میں کیا ہے کہ حکومت نہ امن و امان دینے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی سہولتیں دینے کے تیار ہے۔ ہاں، وہ منہ سے نوالا چھیننے کے لیے تیار ہے، وہ تاجر دشمن اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تاجروں کو کوئی ریلیف دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جبکہ 4,500 تاجر پہلے ہی شہر کے اندر بے دخل کر دیے گئے، کئی لوگوں کا ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ جان سے چلے گئے۔ حکومت نے نہ ان کو کوئی کمپنسیشن ہی دیا، نہ کوئی ریلیف ہی دیا۔ وہ تاجر اب بھی دربدر ہیں اور اس شہر کے اندر اسی کے نتیجے میں پھر کرائم اور جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ برسر روزگار ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ملازمین بھی رکھتے ہیں، ان کو جو ہے مواخذے بھی فراہم کرتے ہیں اس طرح سے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر صورتحال یہ ہے کہ جب وہ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو شہر کے اندر ڈکیتیاں مار رہے ہوتے ہیں، شہر میں کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بے روزگار ان کو جب کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم شہر کے اندر ایک بڑا تاجر کنونشن منعقد کریں گے اور ان ساری چیزوں پہ حکومت وقت کو بھی اور انتظامیہ اور پولیس کو بھی متنبع کریں گے کہ دیکھیے معیشت کا پہیہ بھی جام ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ٹیکس کا ریونیو بھی کم ہوگا، ٹریڈ لائسنس کے ریونیو میں بھی کمی آئے گی، پروفیشنل ٹیکسز میں بھی کمی آئے گی، جرائم اور کرائم میں بھی اضافہ ہوگا۔ لہٰذا وہ ہوش کے ناخن لیں، تاجروں کے معاش اور معیشت سے نہ کھیلیں اور انہیں ریلیف فراہم کریں اور اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کریں۔ بہت شکریہ۔